آسک مفتی طارق مسعود۔ محمد عدیل غفار، ٹوبہ ٹیک سنگھ، پاکستان۔ میری بیوی نے آج سے 5 سال پہلے خلا لیا تھا عدالت سے، کیونکہ اس کا سابقہ شوہر بہت مار پیٹ کرتا تھا اور مالی طور پر اچھی خاصی پوزیشن میں ہونے کے باوجود کھانے اور علاج کی ضرورتوں کو بھی پورا نہیں کرتا تھا۔ پھر وہ طلاق دینے پر بھی رضامند نہ تھا اور دھکے دے کر اپنی بیوی کو گھر سے بھی نکال دیا تھا۔ تو کیا خلا شرعی طور پر ہو گیا اور ہمارا نکاح جائز ہوا یا نہیں؟ دیکھیں، اگر وہ شوہر یہ سارے کام کر رہا تھا تو غلط کیا اس نے، لیکن بات یہ ہوتا ہے نا کہ جب بھی کوئی کسی پہ کیس کیا جاتا ہے تو صرف کسی کا دعویٰ قابل قبول نہیں ہوتا۔ اب کسی خاتون نے شوہر پہ دعویٰ کر دیا، بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے، نان نفقہ نہیں دے رہا، یہ نہیں کر رہا، وہ نہیں کر رہا، تو دنیا میں کوئی بھی جرم ایسا نہیں ہے جو بغیر دلیل کے مان لیا جائے۔ ایسے تو کوئی بھی کسی پہ الزام لگا دے گا۔ تو ہماری عدالتیں کیا کرتی ہیں کہ عورت سے دلیل طلب ہی نہیں کرتی، کوئی گواہ طلب کریں، کچھ بھی نہیں ہوتا، بس عورت کا یک طرفہ بیان سنا جاتا ہے، وہ جو بھی بول دے اس کو مان لیا جاتا ہے۔ بلکہ وہ اگر یہ بھی کہہ دینا کہ میرا میاں بہت اچھا ہے، بس میں نے نہیں رہنا، تو بھی یہ جج کہتا ہے چلو جی چھٹی کرو، شاباش، نہیں رہو۔ تو میں بار بار یہ مسئلہ بتاتا ہوں، جج صرف اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، دوسروں کی بیویوں کے جج کے پاس اختیار نہیں ہے۔ اگر وہ طلاق دے دے گا، خلا دے دے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اب جج نے وہ شرعی اصولوں کی پابندی کی تھی یا نہیں کی تھی، عورت سے گواہ طلب کیے تھے، یا بعض دفعہ عورت کے پاس گواہ نہیں ہوتے لیکن مرد اقرار کر لیتا ہے کہ ہاں بھائی میں یہ سب کچھ کرتا ہوں، یا یہ بھی ہوتا ہے کہ مرد آتا ہی نہیں عدالت میں، اس کے نہ آنے کو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ چلو اس نے اقرار کر لیا، تو بعض دفعہ وہ آ بھی جاتا ہے عدالت میں۔ تو اس لیے میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ خلا صحیح ہوا کہ نہیں ہوا، بلکہ آپ کو جو خلا کی پوری جو کارروائی ہے، جو جج نے جس پروسیس پہ عمل کیا ہے، وہ پوری کارروائی کسی قریبی دارالفتہ میں بھیج دیں، آپ کسی مدرسے میں جہاں مفتیان کرام ہوں معتبر، تو جب تک وہ خلا کے پورے ڈاکومنٹس نہیں پڑھیں گے، اس وقت تک نہیں اندازہ ہو سکے گا کہ یہ شرعی طور پہ بھی صحیح ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا۔ تو ہمارے پاس بھی بھیج سکتے ہیں آپ، یہاں جامعۃ الرشید بھی بھیج سکتے ہیں، جامعۃ الرشید احسن آباد کراچی کے ایڈریس پہ بھیج دیں، نیچے اپنا فون نمبر ڈال دیں، جو خاتون کے پاس تو ہوں گے نا وہ خلا کے ڈاکومنٹس، تو وہ مفتیان کرام دیکھ لیں گے عدالت نے اس میں کیا شرعی لحاظ سے کچھ، یعنی کوئی ایسا پروسیس ہے جو شرعی لحاظ سے یعنی اس کا کوئی تک بنتا ہو، یا ایسے ہی بس پکڑا دیا خلا، تو وہ اگر وہاں سے آپ کو فتویٰ مل جاتا ہے کہ یہ خلا صحیح ہو گیا، مفتیان کرام بنوری ٹاؤن بھیج سکتے ہیں، دارالعلوم کرنگی بھیج سکتے ہیں، بہت سارے مدارس ہیں، کہیں بھی بھیج سکتے ہیں، یا جامعہ اشرفیہ چلے جائیں لاہور میں تو وہاں بھی بھیج سکتے ہیں آپ، تو فتویٰ لے لیں۔ علماء اس خلا کو پیپر کو پڑھ کے اندازہ لگائیں گے، اندازہ یہ نہیں، شرعی مسئلہ بتائیں گے کہ یہ خلا شریعت کے مطابق ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا۔ اگر ہو گیا فتویٰ تو پھر ٹھیک ہے، آپ کا نکاح صحیح ہے، اور اگر وہاں سے فتویٰ ملتا ہے کہ عدالت کا یہ خلا کالعدم ہے، جیسے کہ 90% کالعدم ہی ہوتا ہے، تو پھر آپ کے لیے اس خاتون سے نکاح جائز نہیں ہے جب تک کہ اس مرد سے طلاق نہ لے لی جائے۔ اور اگر مرد جو ہے وہ طلاق دینے پر آمادہ نہیں ہے کسی بھی صورت میں، تو پھر کیا کیا جائے، کیونکہ کورٹ تو پھر شریعت کا خیال نہیں کرتی، تو پھر مرد اگر آمادہ نہیں ہے تو پھر آپ ایسا کریں، جہاں بھی آپ رہتے ہیں وہاں معتبر علماء ہوں، معتبر مفتیان کرام ہو، کوئی معتبر ادارہ ہو، جیسے یہی جو میں نے مدارس کے نام لیے، دارالعلوم کرنگی ہے، جامعۃ الرشید ہے، یا بنوری ٹاؤن ہے، یا جامعہ اشرفیہ لاہور ہے، یا پشاور کی سائڈ پہ اکوڑا خٹک وغیرہ، جو بھی بڑے معتبر مدارس ہیں، تو آپ پھر ایسا کر لیں کہ وہاں مفتیان کرام کو آپ بیچ میں ڈالیں، کیونکہ جماعت المسلمین کو بھی اللہ نے حق دیا ہے کہ جب شرعی عدالت نہ ہو تو جماعت المسلمین یعنی علماء کی ایک جماعت جو ہے وہ بھی فیصلہ کر سکتی ہے، تو وہ پھر دیکھیں گے اس کیس میں کہ یہ شوہر واقعی ظالم ہے یا نہیں ہے، وہ جج کریں گے کچھ، تو اگر وہ نکلا ظالم، عورت سے دلائل طلب کریں گے، مرد کا بیان لیں گے، اگر وہ ظالم نکلا تو اس سے طلاق لی جائے گی، نہیں طلاق دیتا تو پھر علماء کی جماعت عورت پہ طلاق واقع کر دے گی، اور اگر وہ ثابت ہو گیا کہ نہیں ظالم نہیں ہے، عورت کے الزامات جھوٹے تھے، تو عورت کا کیس خارج کر دیا جائے گا۔ تو جہاں شرعی عدالت اپنی ذمہ داری پوری نہ کر رہی ہو تو پھر علماء کی کمیٹی کے ذریعے بھی نکاح ختم کروایا جا سکتا ہے ایک پروسیس کے تحت، اس پروسیس پہ عمل کیا جائے، ادروائز کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ایسی خاتون سے نکاح کر لے۔ آج کل یہ بہت ہو رہا ہے، خواتین کورٹ سے خلا لیتی ہیں اور دوسرا مرد ان سے نکاح کر لیتا ہے، تو یہ خوب سمجھ لیں کورٹ کا خلا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے،
یہ جنرل مشرف کی ایک بہت بڑی ایک تحریف تھی، یوں سمجھ لیں آپ، دین کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ بہت بڑا مذاق تھا۔ اس نے عدالتوں کو بس کہہ دیا کوئی بھی عورت آئے تو آپ نے اس کو خلا کی ڈگری پکڑانی ہے، اسی پر عمل ہو رہا ہے ہمارے یہاں۔ اور ایک لکھا بندہ پیپر ہوتا ہے، کچھ مخصوص الزامات ہوتے ہیں، وہ عورت سے اس پہ سائن لے لیے جاتے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ بھی جائز ہے کہ اگر شوہر واقعی ظالم ہو نا، واقعی ظالم ہو، تو پھر مار پیٹ کے بھی اس سے طلاق نکلوائی جا سکتی ہے۔ پولیس والوں کو بتا دیا جائے چھپڑ میں لے جا کے، یار یہ بندے کو ذرا 2 چپ لگاؤ، اس کو زبان سے طلاق نکلواؤ، اگر واقعی ظالم ہو۔ بعض دفعہ خاتون جھوٹا بھی الزام لگا رہی ہوتی ہے، لیکن اگر پتہ چل جائے کہ یار یہ سچ بول رہی ہے تو پھر زبردستی بھی اس سے طلاق لی جا سکتی ہے۔ اصل تو شریعت نے یہ کہا ہے کہ عورت پیسے دے کے اس سے طلاق لے، جس کو خلا کہتے ہیں۔ خلا بھی طلاق ہی ہوتا ہے، فرق یہ ہوتا ہے کہ اس میں عورت کی طرف سے آفر ہوتی ہے اور عورت مہر معاف کر کے اس سے ڈیورس لے رہی ہوتی ہے، تو مہر اس کو دے دیا جائے، کچھ اور بھی لوگ اس سے تعاون کریں، اس کا منہ بند کر دیا جائے پیسے دے کے، یار تو طلاق دے، اس کی جان چھوڑ، تو اس سے بھی نہ مانے اور پتہ چلے کہ واقعی یہ ظالم ہے، تو پھر اس کو ٹارچر کر کے بھی اس سے زبان سے طلاق نکلوائی جا سکتی ہے۔ یہ ایسی مجبوری میں یہ عمل جائز ہوگا۔